أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر آنے والے دنوں میں ہم بیان کریں گے. درس قرآن پاک کی تکمیل ہوئی الحمدللہ رب العالمین. ایک لمبا عرصہ درس قرآن پاک کی تکمیل میں لگا. 35 سال سے زیادہ کا زمانہ اللہ پاک کا کرم رہا کہ درس قرآن کی وابستگی کے ساتھ گزرا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنی بیماری کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اللہ پاک نے صحت دی، عمر دی اور ہم نے درس قرآن پاک کی تکمیل کر لی، ورنہ یہ معاملہ ادھورا رہ جاتا. یہ معاملہ ادھورا رہ جاتا اور کسک باقی رہ جاتی کہ کاش عمر وفا کرتی اور درس قرآن پاک مکمل ہوتا. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. آسمانی جتنی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی وہ لکھی لکھائی ہوئی اتاری گئی تھی. جیسے توریت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر اور ان کی بستی سے نکل کر کے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے تو درمیان میں راستے میں ان کی بیوی کو درد ذہ شروع ہوا. بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا. حالات ایسے تھے کہ ان کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو قریب کے پہاڑ پر ان کو آگ نظر آئی. جیسے لکڑی جلتی ہے اور جلتی ہوئی لکڑی ہمیں نظر آتی، اسی طرح پہاڑ کوہ طور پر ایک درخت اس طرح روشن نظر آیا جیسے آگ جلتی ہے تو نظر آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آگ لے کر کے آتا ہوں. آگ لینے کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ پاک نے نبوت عطا کی. اللہ پاک نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور توریت تختیوں پر لکھی ہوئی آپ کو دی گئی. تو دیگر کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی شکل میں انبیاء کرام علیہم السلام کو دی گئی تھی. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اسے اللہ کے کلام ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے صفاتی ناموں میں سے ایک نام متکلم ہے،
یعنی بات کرنے والا، کلام کرنے والا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے خود اس کی تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک نے پڑھا، تلاوت فرمائی، حضرت جبرائیل نے سنا، سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور کو سنایا۔ تکمیل درس قرآن کے موقع پر اشارتاً اس طرح بات ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے پہلے اس کی خود تلاوت کی، حضرت جبرائیل نے سنا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا، تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی مشقت کو دیکھتے ہوئے آپ کو منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، نہ پڑھیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور اسے پڑھوا لینا ہماری ذمہ داری۔ تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ فرشتوں میں قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ حضرت جبرائیل، اور ہم انسانوں میں اس کے سب سے پہلے حافظ نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، افضل البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جب کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور اسے لکھوا لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم آپ دیکھو گے تو اس میں آپ کو قرآن کریم کے بسم اللہ جہاں لکھی ہوتی ہے اس کے ایک طرف ایک عدد لکھا ہوگا اور بسم اللہ کے آخر میں ایک عدد لکھا ہوگا۔ ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب توقیفی۔ قرآن کریم کی جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی صورت نازل ہوتی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ پورا قرآن پاک ایک ساتھ حضور پر نہیں نازل ہوا۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم لیلۃ القدر میں اتار دیا تھا۔ سورۃ القدر میں اس بات کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پورا قرآن پاک اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتاً ایک ساتھ اتار دیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ کبھی سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر یہ سلسلہ رہا، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 10 آیت، کبھی 20 آیت، کبھی پوری ایک سورت، کبھی سورت کا کچھ حصہ، اس طرح نازل ہوتا رہا۔ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے۔ سب سے پہلی وحی غار حرا میں آپ کو ملی تھی، اور جب انسانوں میں سے اللہ پاک کسی کو نبی اور رسول بناتا ہے تو اس وقت اس کی نبوت و رسالت شروع ہوتی ہے جب اس پر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہو۔ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں اس وقت بھی نبی تھے جب آپ کا وجود نہیں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم کو بھی اللہ نے وجود عطا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے آپ کا نبی و رسول ہونا اللہ پاک کے علم میں مقدر تھا، طے تھا۔
لیکن ضابطہ جس کو کہتے ہیں، بائی پروسیجر ضابطہ جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو نبی بناتا ہے تو اس وقت جب اس کی عمر مبارک 40 سال ہو جائے، یہ عمر کی پختگی کا زمانہ ہوتا ہے، اور 40 سال عمر ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ عمر میں پختگی نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کے اوپر ہوئی تو آپ کو اللہ پاک نے پہلی وحی نازل فرما کر ضابطے سے آپ کی نبوت اور رسالت ثابت کی۔ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ آپ جو ہے 1 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ آپ نے غار حرا میں گزارا تھا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی تھی، مجھے اب لوگوں میں رہتے ہوئے وحشت ہوتی تھی، تنہائی پسند تھی، تو میں اپنا گھر چھوڑ کر، مکہ بستی چھوڑ کر، مکے سے باہر پہاڑ جبل نور پر ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں، وہاں جایا کرتا تھا، توشہ لے جاتا تھا، کئی دن مسلسل وہاں رہتا تھا، توشہ ختم ہو جاتا، میں خود آتا، توشہ لے کے دوبارہ چلے جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ پہنچا دیا کرتی تھی، تو 1 ماہ سے زائد عرصہ آپ نے غار حرا میں گزارا، اور آپ کی عمر مبارک جب 40 سال مکمل ہو چکی تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو پہلی وحی دے کر کے بھیجا، اور پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تو وہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کا، سورتوں کا نزول ہوتا رہا، اور جب آپ پر کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوتی تو صحابہ کرام میں جو لکھنے والے تھے ان کو آپ بلاتے اور لکھوا لیا کرتے تھے کہ لکھو مجھ پر ابھی قرآن کریم کی آیات یہ نازل ہوئی یا سورت یہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آیتوں کو اور نازل شدہ سورتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ آیت کس سورت میں کس آیت کے بعد رکھی جائے گی، آپ ہمیں بتایا کرتے تھے، تو ہم اسی ترتیب سے قرآن کریم کو یاد رکھتے تھے۔ کسی ایک شخص کے پاس پورا قرآن پاک لکھا ہوا نہیں تھا، لکھنے والے مختلف لوگ تھے، اور جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو جو لکھنے والا ہوتا تھا بلایا جاتا تھا، لکھنے کا حکم دیا جاتا تھا، وہ لکھ لیتا تھا، اور حضور فرما دیا کرتے تھے کہ یہ آیتیں کس سورت کا جز ہیں، اور آیتوں کی ترتیب بھی بتا دیا کرتے تھے کہ یہ ترتیب میں آیت کس نمبر پر رہے گی، کس نمبر پر رہے گی، اور صحابہ کرام اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا قرآن کریم موجود نہیں تھا جیسے آج 2 دفتیوں کے درمیان سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک بالترتیب قرآن کریم لکھا ہوا موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا قرآن پاک لکھا ہوا 2 دفتیوں کے درمیان نہیں تھا، لکھا ہوا تھا لیکن اس طرح جمع شدہ نہیں تھا، الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ قرآن کریم کا حصہ تھا۔ اگرچہ صحابہ کرام کو حضور نے بتا دیا تھا کہ یہ آیت کس سورت کا جز ہے اور ترتیب میں یہ آیت کس آیت کے بعد رہے گی، آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ سورت ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ سورت رہے گی، تیسرے نمبر پر یہ سورت رہے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل بتا دیا کرتے تھے
کہ یہ آیت کس سورت کا جز ہوگی اور کس نمبر پر رہے گی، اور یہ ترتیب کس طرح رہے گی کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے۔ یہ ترتیب بھی حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور کے زمانے میں اس طرح قرآن پاک نہیں تھا اور ہر ایک کے پاس لکھا ہوا موجود نہیں تھا، تو اس زمانے میں قرآن کریم لوگ زبانی پڑھتے تھے اور زبانی پڑھاتے تھے، لوگوں کے پاس لکھا ہوا نہیں تھا کہ جیسے آج ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، استاذ قرآن شریف میں دیکھ کر کے انگلی رکھوا کر کے ایسے پڑھاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں، ایسا نہیں تھا اس زمانے میں۔ زبانی پڑھایا جاتا تھا اور سننے والے اس کو یاد کرتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، آپ مجھے بلاتے اور لکھواتے، تو لکھنے کے بعد میں پڑھ کے سناتا تھا، یعنی حضور مجھے پڑھنے کا حکم دیتے تھے، میں پڑھ کے سناتا تھا، اگر لکھنے میں کچھ فرق ہوتا تو حضور اس کی اصلاح فرما دیتے تھے کہ یہ ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ تو قرآن کریم کی یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی کسی انسان کی طرف سے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے دی ہوئی ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب بھی من جانب اللہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور پھر آپ کے بتانے پر حضور نے صحابہ کرام کو بتایا، اور صحابہ کرام حضور کی موجودگی میں قرآن کریم پڑھتے تھے اور قرآن کریم پڑھاتے تھے، تو وہ زبانی پڑھنا ہوتا تھا، زبانی پڑھانا ہوتا تھا۔ جیسے نابینا بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، نابینا بچے حافظ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے سامنے تو قرآن ہوتا نہیں ہے اور وہ کوئی دیکھ کے تو یاد کرتے نہیں ہیں۔ استاذ ان کو ایک آیت بتاتا ہے، اس ایک آیت کو پڑھ کر کے وہ پڑھتے ہیں، استاد دوسری مرتبہ پڑھاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، تیسری مرتبہ پڑھاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، ایسے بار بار استاذ پڑھاتا ہے اور نابینا شاگرد بار بار پڑھتا ہے تو اس کو یاد ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو مسلسل پڑھتے رہتا، جیسے حفظ کرنے والا قرآن کریم میں دیکھ کر کے بار بار پڑھتا رہتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کا جو رواج تھا وہ آج کے زمانے جیسا نہیں تھا۔ زبانی قرآن کریم کی آیات پڑھائی جاتی تھی، پڑھنے والے سن کر کے زبانی پڑھتے تھے اور یاد رکھتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا تا آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر وقت تک پہنچ گئے، زندگی کے آخر وقت تک پہنچ گئے، قرآن کریم مکمل کر دیا گیا اور آپ کو خبر دے دی گئی کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب آپ واپسی کی تیاری کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب آپ واپسی کی تیاری کرو۔ جب اس طرح کا اشارہ آپ کو مل گیا تو آپ نے بھی صحابہ کرام کو بتانا شروع کر دیا، اشارے اور کنائے میں کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے اور اللہ کی جوار رحمت میں آنا چاہے تو آ جائے۔ حضور نے فرمایا اس بندے نے اللہ کی جوار رحمت میں جانا پسند کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، مسجد میں اور لوگ بھی موجود تھے، وہ کہنے لگے عجیب بات ہے،
حضور کسی کا واقعہ سنا رہے ہیں اور یہ بوڑھا آدمی رو رہا ہے، لیکن کہنے والوں نے بعد میں یہ بات کہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہم میں سے سمجھا تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اشارتاً یہ بات کہی، اور حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور ان کو رخصت کیا تو ساتھ میں چلتے چلتے ان کو بھی یہ بات کہہ دی کہ ہو سکتا ہے معاذ تمہاری اور میری یہ آخری ملاقات ہو، اور اس کے بعد پھر تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے۔ آپ لوگوں کو اشارتاً بتانا شروع کر چکے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو حضور نے ان کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کے ان کے کان میں یہ بات کہی کہ بیٹی یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ بات کہی تو حضرت فاطمہ اور رونے لگی۔ پھر حضور نے ان کو دوسری مرتبہ کچھ کہا، بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس ملنے کے لیے آؤ گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 24 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ کیا عمر تھی؟ 24 سال، اور 24 سال کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے۔ اس عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا بات تھی کہ حضور نے ایک بات کہی تو تم رونے لگی، پھر حضور نے دوسری بات کہی تو تم ہنسنے لگی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ حضور کا راز تھا، نہیں بتایا۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر حضرت فاطمہ نے یہ بات بتائی کہ حضور نے اپنی بیماری میں مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں چلا جاؤں گا، تو میں رونے لگی، اور پھر مجھے حضور نے روتا ہوا دیکھا تو حضور نے مجھ سے یہ بات کہی کہ میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آؤ گی، یعنی تمہارا انتقال ہوگا اور تم مجھ سے آ کر کے ملو گی۔ تو میں ہنسنے لگی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ حضور کے وصال کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا، آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو واپسی کا حکم ہو گیا۔ مرض الوفات کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ آیا تھا، اللہ پاک نے اس فرشتے کو حکم دیا تھا کہ تم جا رہے ہو، پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا، سلام کا جواب ملے تو اندر آنے کی اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو جا کر کے ہمارا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے۔ اگر آنا چاہیں تو روح قبض کر کے لے آنا، نہ آنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ اس فرشتے نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، پہلے جا کر کے سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی، حضور نے اجازت دی، اندر جانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے سلام پیش کیا اور اللہ پاک کا پیغام دیا کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے،
علماء بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اشارتاً پوچھا کہ کیا کروں، کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ چلیے اب۔ تو حضور نے آمادگی ظاہر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور میرے حجرے میں تھے، آپ کی زندگی کے آخری اوقات، آخری ایام میرے حجرے میں گزرے، اور یہ جو آخری وقت تھا میں بیٹھی ہوئی تھی چہار زانو، اور حضور میرے بدن کا سہارا لے کر کے اس طرح بیٹھے تھے میرے سہارے سے، اور حضور کی کیفیت یہ تھی کہ ایک پیالہ پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا، اور حضور بار بار اپنا دست مبارک پانی میں ڈبوتے، پیالے میں ڈالتے، اور ہاتھ نکال کر چہرے پر پھیرتے اور دعا کرتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پہلے ایسا سمجھتی تھی کہ جس شخص کی موت بہت تکلیف کے ساتھ ہو تو وہ گنہگار شخص ہوتا ہے، ایسا میں سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت دیکھی تو مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار، سچا اور کون ہوتا؟ اور پھر فرماتی ہے کہ میں نے آپ کی کیفیت بدلی ہوئے محسوس کی، اور یہ وہی وقت تھا جس وقت اللہ کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور کہا اللہم بالرفیق الاعلی، ہاتھ نیچے کیا، پھر فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، پھر ہاتھ نیچے کیا، اور پھر جب تیسری مرتبہ کہا اللہم بالرفیق الاعلی تو ہاتھ گر گیا۔ میں نے حضور کو دیکھا تو حضور ہمارے درمیان نہیں تھی، یعنی روح پرواز کر گئی تھی، روح پرواز کر گئی تھی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا ہوا۔ بتانا یہ ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا تھا، اور آپ کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ مجھے غسل دے کر، کفن دے کر کے حجرے میں اکیلے چھوڑ دینا، تم سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے جبرائیل آ کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اور پھر اسرافیل ہے، پھر اللہ کے فرشتے آ کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سب نے تنہا تنہا پڑھی، آپ کی نماز جنازہ باجماعت نہیں پڑے گی، لوگ اندر جاتے، نماز پڑھتے، باہر آتے، ترتیب سے یہ سلسلہ 3 دن چلتا رہا۔ 3 دن، اس کے بعد آپ کی تدفین ہوئی۔ تو قرآن کریم کی آیات 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتی رہی، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قرآن کریم بھی اس طرح لکھا ہوا نہیں تھا، 2 دفتیوں کے درمیان جمع شدہ نہیں تھا۔ ایک جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب سے، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں ایسے 70 صحابہ کرام تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو محسوس کیا
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ امیر المومنین قرآن کریم کی فکر کیجیے، ابھی یہ جنگ ہوئی ہے اور اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ایسے جو حافظ قرآن تھے۔ شہید تو زیادہ ہوئے تھے لیکن 70 ایسے تھے جو قرآن کریم کے حافظ تھے۔ ایسی 2-4 جنگیں اور ہو گئیں اور حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ قرآن کریم کی فکر کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام میرے پیشرو، میرے آقا، میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ابو بکر کیسے کرے گا؟ لیکن حضرت عمر بار بار تقاضا کرتے رہے، احساس دلاتے رہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے بھی اطمینان ہو گیا، اللہ نے شرح صدر کی نعمت عطا کی اور میں بھی عمر کی بات سے متفق ہو گیا کہ ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، اس میں کوئی شر نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ بھلائی ہے۔ تو پھر ان صحابہ کرام کو مامور کیا جو قرآن کریم کے حافظ تھے کہ تم قرآن کریم کو اب اکٹھا کرو، اور اس کے لیے ضابطہ رکھا کہ جب کوئی قرآن کریم کی آیات لے کر کے آئے تو تم اس سے سنو اور لکھنے کے اوپر اس سے گواہ طلب کرو۔ وہ لکھا ہوا لے کر کے آئے اور پیش کرے تو اس پر گواہ طلب کرو۔ وہ اس بات کی گواہی دے کہ جب حضور پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو مجھے لکھنے کے لیے بلایا گیا تو میں نے لکھا، اور یہ 2 آدمی موجود تھے، ان کے سامنے میں نے لکھا ہے۔ ایسے قرآن کریم کی ساری آیتوں کو یکجا کیا، اکٹھا کیا۔ ایک آیت ایسی تھی کہ وہ ایسے صحابی کے پاس تھی جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ اس شخص کی گواہی 2 گواہوں کے برابر، اس ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جب وہ لائی گئی ان لوگوں کے پاس جن کو قرآن کریم اکٹھا کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، تو آیت جب لائی گئی، پیش کی گئی، تو اس پر یہی ایک گواہ تھے۔ گنتی میں تو ایک تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ تو قرآن کریم کی تمام آیتیں اس طرح اکٹھا کی گئی اور یہ جمع شدہ آیتیں سورتوں کی شکل میں محفوظ کر لی گئی، اور پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لکھی ہوئی شکل میں رہی، اور آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق جب شہید ہو گئے تو یہ جمع شدہ صورتیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہیں جو حضور کی بیٹی تھی۔ اور قرآن کریم پوری دنیا میں زبانی پڑھا جاتا رہا اور پڑھایا جاتا رہا، اور اسلام حضرت عمر کے زمانے میں عرب سے نکل کر کے عجم تک پہنچا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اسلام کو اور وسعت حاصل ہوئی۔ اب قرآن کریم پڑھنے والے عربوں کے علاوہ عجمی ہم جیسے لوگ بھی ہو گئے جن کی زبان عربی نہیں تھی، وہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو اس کے طریقے پڑھنے میں اختلافات ہونے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو جمع شدہ قرآن کریم صورتوں کی شکل میں تھا وہ منگوایا،
اور اس کے بعد یہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے اسے لکھوایا اور 2 دفتیوں کے درمیان اسے اکٹھا کر دیا اور 7 نسخے لکھوائے 7 اور عالم اسلام میں اسے بھیج دیا الگ الگ علاقوں میں کہ قرآن کریم اسی کے مطابق پڑھا جائے۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مصحف عثمانی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تمام قرآن کریم کی صورتوں آیتوں کو اکٹھا ایک کتاب کی شکل میں جو جمع کیا تو یہ قرآن مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ اور الحمدللہ وہی مصحف عثمانی آج تک چلتا چلا آیا ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لوگ اسی طرح قرآن کریم کو مصحف عثمانی کے مطابق پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرب قیامت میں علامات قیامت میں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی قرآن کریم کا اٹھا لینا بھی ہے کہ جب اللہ یہ طے فرما دیں گے کہ اب قیامت آئے گی اور دنیا ختم کر دی جائے گی تو لوگ رات اس حالت میں سوئیں گے کہ قرآن کریم لکھا ہوا لوگوں نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن جب صبح ہوگی اٹھیں گے اور قرآن کریم کھولیں گے تو اس کے سارے اوراق سادہ ہو چکے ہوں گے۔ لکھے ہوئے تمام الفاظ کو اللہ پاک اٹھا لیں گے اور اسی طرح جن لوگوں کو قرآن کریم یاد ہوگا سب کو اللہ اٹھا لیں گے۔ حافظ کو اٹھا لیں گے جس کو پورا قرآن پاک یاد ہے، پھر جن لوگوں کو تھوڑا تھوڑا یاد ہوگا زبانی ان کو بھی اللہ پاک اٹھا لیں گے، پھر جو لوگ بچیں گے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی زبانی یاد ہو۔ یہ علامات قیامت میں ایک بڑی علامتوں میں سے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، اس طرح کہ قرآن کریم جو کتابی شکل میں ہوگا اس کے اوراق سادہ ہو جائیں گے اور جن کو قرآن کریم یاد ہوگا اللہ پاک ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں بلا لیں گے۔ قرآن کریم اٹھایا جائے گا کیسے؟ بقبض العلماء، قرآن کریم کو جاننے والے جن کو کچھ نہ کچھ یاد ہوگا سب کو اللہ پاک اٹھا لیں گے، پھر دنیا میں قرآن پاک نہیں رہے گا۔ پھر جو لوگ رہیں گے ان میں جب تک ایمان والے رہیں گے، اللہ اللہ کہنے والے لوگ رہیں گے، اللہ کا نام لینے والے لوگ رہیں گے، یہ دنیا رہے گی۔ جب ایسا ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا جو اللہ کا نام لیوے تو پھر ان کے اوپر قیامت آئے گی۔ تفصیلات بہت کچھ ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا حضور کے زمانے میں جو طریقہ تھا وہ قرآن کریم کو حفظ یاد کرنے کا تھا، اور شروع سے ہی قرآن کریم حفظ یاد کرتے رہے۔ اس کو حفظ، جن کو حفظ یاد تھا وہ پڑھتے تھے، وہی پڑھاتے تھے اور دوسرے لوگ ان سے پڑھتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے۔ بعد میں پھر اس طرح قرآن کریم لکھا جانے لگا جو ترتیب میں نے بتائی، تو آج ہم لوگ قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھتے تھے۔ ہم میں کچھ حافظ بھی ہیں جنہیں پورا قرآن کریم یاد ہے، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو چند سورتیں یاد ہیں چھوٹی چھوٹی۔
ورنہ عام طور پر لوگ قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، دیکھ کر کے پڑھاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اکٹھا کیا جانا اور قرآن کریم کو یکجا کتابی شکل میں رکھنا اور قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنا اور پڑھانا، یہ خلفائے راشدین کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا، ورنہ حضور کے زمانے میں زبانی پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سننے والے پڑھ لیا کرتے تھے، یہ ترتیب تھی۔ اب ایک تو قرآن پاک مکمل ہمارا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے اس سلسلے میں لوگوں کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہینے میں 2 ہفتہ درس قرآن ہو، 2 ہفتہ درس حدیث ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، درس قرآن ہی چلتا رہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، درس حدیث چلتی رہے۔ اور کچھ ذمہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ جمعرات کے دن عشاء کے بعد جیسے درس قرآن ہوتا تھا ایسے ہی درس قرآن ہوتا رہے، اور جمعہ کی نماز سے پہلے جیسے بیان ہوتا ہے تو وہ بیان درس حدیث کی شکل میں ہو، کہ کوئی ایک حدیث باقاعدہ پڑھی جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے اور پھر اسی حدیث کی تشریح کی جائے، اسی پر بیان کیا جائے۔ یہ الگ الگ رائے ہے۔ اب یہ ایک جمعرات ہے، اس کے بعد رمضان سے پہلے ایک جمعرات اور آئے گی، پھر رمضان المبارک آ جائے گا۔ رمضان المبارک میں عشاء کے بعد تراویح کا نظام ہوتا ہے، تو تراویح کا نظام ہوگا تو پھر درس قرآن کی ترتیب باقی نہیں رہتی۔ کبھی ظہر کی نماز کے بعد سوال و جواب کی مجلس ہوتی تھی، پھر کسی وجہ سے وہ مجلس بند کر دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سوال و جواب کی مجلس رمضان المبارک میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد رکھی جائے، تاکہ جن لوگوں کو مسئلے مسائل معلوم کرنا ہو وہ مسئلے مسائل لکھ کر کے لے آیا کریں پرچی پر، سوال سنا دیا جائے اور جواب بتا دیا جائے، یہ ترتیب باقی رکھی جائے۔ کل مسجد کے ذمہ داران سے اور درس قرآن میں کچھ لوگ جو بہت پابندی سے بہت دنوں سے آتے ہیں، ان لوگوں سے رائے مشورہ کر کے کسی ایک بات پر اتفاق کر کے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا قرآن کریم کی تفسیر آسان لفظوں والی تفسیر کو پڑھ کر ہی قرآن کریم کو سمجھ لینا پاسبل ہے، یا مفتی صاحب یا کسی عالم دین سے اسے سمجھنا، ان کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ کا ایک تو ترجمہ ہوتا ہے اور ایک قرآن کریم کے آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے اس کی تفسیر سمجھ لینا ممکن نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ نے اس کے الفاظ بھی نازل کیے اور ان الفاظ کا کیا معنی و مفہوم ہے وہ بھی منزل من اللہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں کر سکتے، ورنہ ہر عربی جاننے والا اس کا ترجمہ کر لیتا اور تفسیر بیان کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عربی زبان جان لینے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے سے منع کیا ہے، اور قرآن کریم کی اس طرح تفسیر کرنا کہ ہم کو عربی آتی ہے، ہم نے ترجمہ کیا اور اب اس کا مطلب ہم لوگ بیان کرنا شروع کر دیں، اس کو تفسیر بالرائے کہتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ اگر اس طرح کیا جائے گا تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ ظاہر بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کی رائے ایک جیسی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی من اللہ، منزل من اللہ ہیں، اور اس کے معانی بھی منزل من اللہ ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھ کر کے اس کو کما حقہ سمجھ لینا ممکن نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جہاں کتاب کی ضرورت ہے یعنی قرآن کریم کی، وہیں پر رجال کی بھی ضرورت ہے، ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو قرآن کریم کے معانی کو جانتے ہوں، اور حضور کے زمانے سے جو تفسیر چلی آ رہی ہے اس تفسیر کو انہوں نے کسی باقاعدہ قرآن کریم کے ماہر سے سمجھا ہو، وہی اس کے معنی کو بیان کرے گا۔ رمضان المبارک کی روزے کی نیت کیا رات میں کرنا ضروری ہے یا دن میں کر سکتے؟ آدمی سحری کھاتا ہے تو کیوں کھاتا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ تو سحری کھایا تو روزہ رکھنے کی نیت ہو گئی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچ کر کے سویا تھا کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور سحری کے لیے اٹھوں گا، لیکن اٹھ نہیں سکا، سحری کا وقت نکل گیا۔ اب فرمایا کہ وہ دن میں بھی ظہوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ دن میں بھی اس کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے لا علمی میں ایسے وقت میں سحری کھائی جب فجر کا وقت ہو گیا تھا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ روزہ شروع کرنے کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت ہونا چاہیے، اور نیت ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا، پھر بھول کر کھا پی لیا تو بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ آدمی جو روزہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہے، یہ بھول کے تو نہیں کھا رہا ہے، جان بوجھ کے کھا رہا ہے، اور جان بوجھ کے اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سحری کھا رہا ہوں، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیا روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں جبکہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، سرما لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جسم میں داخل ہونے کے کچھ راستے ایسے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے بنائے ہوئے، جیسے منہ کے ذریعے اندر کچھ جاتا ہے، ناک کے ذریعے اندر کچھ جاتا ہے، یہ منفذ اصلی کہلاتے۔ اب آنکھ ایسی نہیں ہے کہ وہ اندر جانے کے لیے راستہ ہو، اس لیے اگر کسی نے سرما لگایا اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا روزے پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ ظاہر بات ہے، کولگیٹ جو ہوتا ہے اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، آدمی جب برش کرتا ہے تو اس کو مٹھاس ہے، کھٹاس ہے، پھیکا پن ہے، کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں کسی چیز کا ذائقہ چکھنا جس کو کہتے ہیں مکروہ ہے، عام حالات میں تو نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت ہو، کھانا پکانا اس کی ذمہ داری ہو اور شوہر بہت بد دماغ ہو تو وہ نمک چکھ سکتی ہے، یہ برابر ہے کہ کم زیادہ ہے، ورنہ روزہ تو ایسے ہی لوگوں کو لگا رہتا اور بے بات پہ جھگڑا ہوتا اور جھگڑا ہوگا۔ دوران غسل کان یا حلق میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جان بوجھ کر کے اگر ایسا عمل کیا جس سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور اگر ہم چاہتے نہیں تھے کہ ایسا ہو لیکن ایسا ہو گیا، ہمارے اختیار کے بغیر چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر قے یعنی الٹی ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور الٹی کرنے میں بھی اگر منہ بھر کر کے قے ہو، الٹی ہو، تو روزہ ٹوٹے گا۔ تھوڑا بہت اگر نکلا، منہ بھر کر الٹی نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اپنے اختیار کے بغیر اگر منہ بھر کے بھی الٹی ہو گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو دوا جسم میں جا رہی ہے یہ منفذ اصلی سے نہیں جا رہی ہے۔ جیسے آنکھ میں سرما لگائے تو آنکھ اندر پیٹ میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسی طرح اگر انجیکشن لگایا گیا تو ظاہر بات ہے وہ انجیکشن بھی جہاں سے دوا اندر گئی ہے وہ اندر جانے کا راستہ نہیں ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مغرب کی 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ ملی تو 2 رکعت چھوٹی، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ یا پہلی رکعت میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو، بیٹھیں گے کہ کھڑے ہو جائیں گے؟ مغرب کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اس میں عام طور پر 2 قاعدے ہوتے ہیں، 2 رکعت کے بعد 1 قاعدہ، پھر تیسری رکعت کے بعد 1 قاعدہ، 2 قاعدے میں نماز پوری ہو جاتی۔ لیکن اگر ہم کو 1 رکعت ملی ہے تو وہ 1 رکعت ملنے کی 2 شکل ہے۔ ہم آئے، امام صاحب دوسری رکعت مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھے تھے، ہم آ کر قاعدے میں شریک ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے، 1 قاعدہ ہوا، پھر امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ امام کی 3 رکعت ہو گئی تو اس نے دوسرا قاعدہ کیا، اور ہم امام کے تابع تھے، ہماری 1 ہی رکعت ہوئی لیکن ہم امام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ امام نے سلام پھیرا، امام کی نماز مکمل ہو گئی، ہماری نماز 1 ہی رکعت ہم کو ملی ہے، 2 رکعت باقی ہے جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے۔ اب ہماری ہوئی 1 رکعت اور قاعدہ کتنا ہو گیا؟ 2 قاعدہ ہو گیا۔ ایک تو آتے ہی قاعدہ ملا تھا، پھر 1 رکعت کے بعد دوسرا قاعدہ ہوا، 2 ہو گیا۔ اب ہم امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے تو یہ ہماری دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کے سجدے سے ہم فارغ ہوئے تو یہ 2 رکعت ہماری ہوئی ہے، اور 2 رکعت پر بیٹھا جاتا ہے۔ پھر ہم نے قاعدہ کیا، کتنا قاعدہ ہو گیا؟ 3۔ اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، سجدے سے فارغ ہوئے، تو پھر ہم بیٹھیں گے، اس لیے کہ 3 رکعت ہو گئی، لیکن قاعدہ کون سا ہوا؟ یہ 4تھا قاعدہ ہو گیا۔ تو اگر قاعدہ ملا تو یہ ترتیب، نہیں ملا تو بھی یہی ترتیب۔ قاعدہ ملا تو 4 قاعدے ہو جائیں گے، اور اگر قاعدہ نہیں ملا، تیسری رکعت میں امام تھا، ہم آ کے شامل ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت اپنی پڑھی، تو ہمارے 3 قاعدے ہوں گے۔ مفتی صاحب، میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں اور کبھی کبھی والدین کی نہیں سنتا اور غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہوں اور پھر بعد میں معافی مانگتا ہوں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیسے درست ہوگا؟ آدمی کو اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے، ایسا غصہ نہیں آنا چاہیے کہ آدمی اپنے ماں باپ کا احترام اور چھوڑ دے، نافرمانی کرنے لگے، ایسا غصہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا درست نہیں ہے۔ کیا کسی عورت سے کسی عورت سے بتیا
بات کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. بلا ضرورت کسی اجنبی اور پرائی عورت سے بات نہیں کرنا چاہیے. ضرورت ہو تو پردے کے ساتھ بات کریں گے اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کریں گے. آدھا گھنٹے بات نہیں کریں گے. سمجھے نا؟ کس عمر میں بچوں کا داخلہ کرانا چاہیے اسکول یا مدارس میں؟ جب پڑھنے کی عمر ہو جائے. ہمارے بڑوں کا طریقہ یہی تھا کہ جب بچہ سمجھنے لگتا تھا تو اس کو پڑھاتے تھے. اور اب تو ایسا ہے کہ 4 سال کی عمر میں ہی، اب اس سے پہلے نرسری بھی چالو کر دیے نا. بچے کھیلنے کی عمر ان کی کھیلے بغیر گزر جاتی ہے. نکاح میں مہر کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم مہر کی حد مقرر ہے. 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوگا، یعنی 3.5 تولہ چاندی سے کم مہر نہیں ہوگا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھ سکتا ہے. اگر کوئی پوری دنیا مہر میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ دے نہیں پائے گا. حضور نے اللہ پاک کو دیکھا ہے معراج میں. علماء کا اس میں اختلاف ہے. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ہاں حضور نے اللہ پاک کو دیکھا تھا، اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں دیکھا تھا. اب ظاہر بات ہے ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے، ایسا کوئی علم نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ان کی بات صحیح ہے کہ ان کی بات صحیح ہے. اس لیے دیکھا ہے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے، نہیں دیکھا ہے علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے. حدیث پاک میں ایک لفظ ہے، جملہ ہے ایک، جس کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ایک تو ہے نور انا یورا، کہ اللہ پاک نور ہے، انہیں کیسے دیکھا جا سکتا ہے. جو علماء اس طرح پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا. اور اس لفظ کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں نورانی اورا، کہ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے جس نور کو حضور نے دیکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. اب ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا. مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد نکاح ہو سکتا ہے؟ آدمی نکاح کر سکتا ہے. تہجد کے وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے. نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے. اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ آدمی نکاح کرے، پھر دن میں ایجاب و قبول کرے، رات میں ایجاب و قبول کرے، نماز سے پہلے ایجاب و قبول کرے، نماز کے بعد ایجاب و قبول کرے، مسجد میں ایجاب و قبول کرے، مسجد کے باہر ایجاب و قبول کرے، نکاح ہو جائے گا. 2 گواہ ہونا شرط ہے. 2 گواہ ہونا شرط ہے. بغیر 2 گواہوں کے اگر ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت یہی ہیں اور یہ ایجاب و قبول کرے، نکاح نہیں ہوگا. یہ ایجاب و قبول کرے، ان کا ایجاب و قبول کم سے کم 2 آدمی سنے. جیسے ہمارے یہاں کتنے گواہ رہتے ہیں نکاح میں؟ 2. حالانکہ نکاح کے گواہ پوری مسجد ہے. جب وہ امام صاحب بولتے ہیں کہ اتنے مہر پر تمہارے نکاح میں دیا، یہ ایجاب ہے، اور دولہا بولتا ہے میں نے قبول کیا، یہ قبول ہے، اس سے نکاح ہوتا ہے. اور جتنے لوگ مجلس میں شریک ہیں سب گواہ ہیں. لیکن وہ 2 گواہ جو لکھے جاتے نا، وہ اس لیے تاکہ متعین رہے. کبھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات آ گئی اور ضرورت پڑی کہ نکاح ہوا ہے تو گواہی کون دے گا؟ اس لیے وہ 2 آدمی متعین کرنے کے لیے ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے.
تراویح پڑھنے پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ قرآن کریم آدمی اس طرح پڑھے تو ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نماز میں قرآن کریم پڑھے تو ہر حرف پر کم سے کم 100 نیکی ملتی ہے، اور رمضان المبارک میں نیکی کو اللہ پاک بڑھا دیتے 70 گنا۔ اب اگر رمضان میں نماز میں قرآن کریم پڑھا گیا تو ایک حرف پر کم سے کم 7000 نیکیاں ملیں گی۔ اب 1.5 پارہ پڑھا جاتا ہے، 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، حروف کو گن لینا اور کیلکولیٹر پر حساب نکال لینا۔ روزے کی نیت کس طرح کرے؟ روزے کی نیت کے لیے اتنا کہنا کہ میں کل روزہ رہوں گا، انی اصوم غدا لک، اے اللہ میں کل تیرے لیے روزہ رکھوں گا، یہ نیت ہو گئی۔ متعین کر لینا چاہیے کہ فرض روزہ ہے یا نفل روزہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں آدمی یہ کہے کہ اللہ میں کل روزہ رکھوں گا تو یہ رمضان کا روزہ ہے، فرض روزہ ہے۔ اور رمضان کے علاوہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں نیت کرنی پڑے گی، متعین کرنا پڑے گا کہ یہ نفل روزہ ہے یا فرض روزوں کی قضا ہے یا منت مانے تھے اس کا روزہ ہے۔ اس طرح بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سحری کھانا سنت ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھنا اگر نیت کر لی ہے تو یہ خلاف سنت ہے، لیکن روزہ ہو جائے گا۔ کم دن کی تراویح پڑھنا اور پڑھانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ رمضان میں جو انتقال کر جائے تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا؟ ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں رمضان میں انتقال کرنے والے کے بارے میں جو فضیلت آتی ہے وہ یہ کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، عذاب قبر نہیں ہوگا۔ باقی آگے کیا ہوگا؟ ہمارا گمان اچھا ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ ہمارا گمان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ نے قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیا، جو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، تو انشاءاللہ آگے کی منزلوں میں بھی اللہ پاک اسی طرح کرم فرمائیں گے اور اس کی مغفرت ہوگی اور وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ ہمارا گمان ہے، ایسا کہیں حدیث میں ہے نہیں۔ مسجد میں دنیاوی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا کیسا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، بہت زبردست عبادت ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے برابر خندق حائل کر دیتے ہیں۔ یہ جتنا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ اتنی دوری عطا کر دیتے ہیں۔ حضور کے روضے پر جو شخص کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو کیا حضور اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ دیتے ہوں گے، لیکن داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی اور آپ کے داڑھی رکھنے کی وجہ سے علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اب جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے گنہگار ہے۔ اور اگر داڑھی رکھنا آپ کو پسند نہیں ہے تو حضور کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی، گویا آپ کو حضور کا چہرہ پسند نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے سلام کرنے جانے کی؟
روزے کی حالت میں کن کاموں اور سے بچنا چاہیے؟ ہر گناہ سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے، اور لایانی اور بیکار وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ تراویح پڑھانے والے حفاظ حضرات کو کس طرح قرآن کریم سنانا چاہیے؟ تراویح میں اطمینان سے قرآن کریم پڑھنا چاہیے کہ ایک ایک حرف الگ الگ سمجھ میں آئے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو اس طرح پڑھنا کہ جو سننے والوں کو سمجھ میں نہ آئے، یہ قرآن کریم کی قدر دانی کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن کریم جس طرح نازل کیا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر کے نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ بھول نہ جائے اس لیے حافظ جلدی جلدی پڑھتا ہے۔ یاد کرنے کے وقت جیسے یاد کرو گے ویسے پڑھنے کی عادت رہے گی۔ اب جو حفاظ یاد کرنے میں جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو ان کو عادت ہو جاتی جلدی پڑھنے کی، وہ اطمینان سے پڑھیں گے تو بھول جائیں گے۔